اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ. میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ, یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو اکوالا جم پڑا ہے, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا. خود اہل حدیث علماء جو ہے نا, سنجیدہ علماء, وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے. اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا, اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں. اہل حدیث علماء, ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے, وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. یاد رکھو, علی مرزا کے پیچھے جتنے گئے ان میں کوئی بریلوی نہیں تھا, دیوبندی نہیں تھا. ہاں سمجھ جاؤ کون تھا. مجھے بولتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے, اس واسطے نہیں بولتا میں نام. ہمارے گئے ہیں. میں پونا میں تھا گزشتہ 2 ہفتے پہلے, وہاں کے طلباء تو مجھے کہے ریکویسٹ کرنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کچھ تو کیجئے, یہ ایسا لا کے رکھتا ہے, کتنے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے چلے گئے, آپ اس پر کوئی نہ کوئی کلپ نکالیے, اس کے اوپر جو مدلل جواب ہو علی مرزا پر. ہم بیزار ہو گئے ہیں, ہمارے ہاتھوں جو بنے ان میں کئی لوگ اب علی مرزا کے فالوورز میں سے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کون گیا؟ ہمارا گیا. تو دکھتا کس کو ہے؟ ہم کو ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی بولتا ہوں, سب سے بڑا خطرہ ہم کو ہے, کو نہیں. پھنستا سکون, یہ قرآن حدیث بولتا نا, یہ اہل الحدیث فرقیت پھنستا. کیسا پھنستا؟ انجینئر علی مرزا انہیں دلیل سے بولتا, بھائی کیا بولتا بھائی انہیں. اچھا اصل میں مسئلہ کیا ہے, یوٹیوب اتنا پھیل گیا ہے کہ کس کا سننا کس کا نہیں سننا نہیں معلوم, پتہ ہی. پہلے یہ متعین کرنا چاہیے ہم علماء کو, تاکہ عوام کو صحیح نصیحتیں ملے کہ ان کا سنو, ان کا نہ سنو. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ عرصہ سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ فرقوں کے بزرگ بابوں سے متعلق آپ کی زبان سخت ہوتی جا رہی ہے. الحمدللہ, یہ میں نے کہا الحمدللہ, انہوں نے لکھا. خصوصاً آج کل آپ کا یہ نعرہ آپ کے اسٹوڈنٹ بڑے فخر سے لگا رہے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. کیا یہ جملے آپ کی طرف سے ادا ہونا تکبر کی علامت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بزرگ بابوں سے بہتر سمجھنے لگے ہیں جن کی اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں. نعوذ باللہ جی. اچھا ہو گیا یہ پوچھ لیے سوال کسی نے, میں استغفر اللہ و اتوب الیہ اس وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوتا. اور مجھے بتائیں کبھی میں نے ایبسولوٹلی یہ بولا ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں سوائے ابھی کے؟ وہ سوال ہوا ہے. دیکھیں کوئی بات شروع ہوتی ہے نا, اس کے اینڈ پہ آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 31 دفعہ تو قرآن میں بھی آیا نا, جنت کی آیات کے بعد بھی آیا. ویسے تو ہمارے علماء نے ترجمہ ہی غلط کیا, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ترجمہ غلط ہے. آلا کہتے ہیں نشانی کو. وہ جنت بھی ہو سکتی ہے, جہنم بھی ہو سکتی ہے, اور فزیکل فینومینا آف نیچر بھی ہو سکتے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ہر آیت کا اس کے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے. انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, ورنہ تو جہنم جو ہے وہ کیا نعمت ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہے. تو اسی طریقے سے میں کوئی آیت بیان کرتا ہوں, کوئی حدیث بیان کرتا ہوں, اس کے اینڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کے دماغ میں ڈرل کرتے ہوئے
کمپیریزن کرواتے ہوئے ایک جملہ بولتا ہوں کہ جب قرآن و سنت یہ کہہ رہا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس یہ ہے، صحابہ کرام کا سٹیٹس یہ ہے، اور آپ اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں ان سے اونچا سٹیٹس کلیم کر رہے ہیں، تو اس کو میں کمپیریزن کرواتے ہوئے اینڈ پہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان وہ اس لیول پہ ہیں، تو بابوں کا جو لیول آپ نے کلیم کیا ہے وہ تو ان کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ اس کو جوڑ کے دیکھیں۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جی آپ یہ جملہ نہ بولیں، لوگوں کو دکھ ہوگا۔ لوگوں کو تو کسی چیز سے بھی دکھ ہو سکتا ہے۔ ایک عیسائی کو آپ اگر کہہ دیں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، اور ساتھ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ وہ تو عیسائی تو کہے گا نا کہ جی میں تو اسے حضرت عیسیٰ کی توہین شمار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اس کے جواب میں ان سے فرماؤ، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، اللہ کے مقابلے پہ کون اتنی طاقت رکھتا ہے؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، اولو العزم پیغمبر اور اس کی ماں اولیاء کی سردار، کوئی ولی بھی نہیں ان کو پہنچ سکتا، ایک نبی کی وہ والدہ ہیں، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جتنے بھی ہیں، یعنی سارے بابے بھی ہو گئے نا، سارے کور ہو گئے، تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ یعنی جو اللہ ان کو موت دے سکتا ہے، ان کے مقابلے میں آپ اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ لا کے کھڑا کر رہے ہو، ان کو تو موت آ جانی ہے۔ اب کوئی عیسائی سنے گا وہ تو کہے گا یار اس میں تو حضرت عیسیٰ کی تنقیص ہو رہی ہے، یہ تو بڑی بدتمیزی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ گفتگو کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور کس لیے کر رہا ہے؟ لوگوں کو کہنے کے لیے، اے نبی تم فرما دو، عیسائیوں کے کانسیپٹ کو کلیئر کرو۔ وہی مولانا اسحاق صاحب والی بات ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو آپ کے زوم میں آٹومیٹکلی انبیاء کی توہین ہو جائے گی۔ عاشق عیسیٰ جو ہے وہ تو برگشتہ ہو جائے گا نا، کیونکہ عاشق عیسیٰ جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کلیم کرتا ہے، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ۔ تو جب کوئی عاشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عاشق عیسیٰ کو سمجھائے گا تو وہ تو آگے سے ناراض ہو جائے گا نا قرآن کی آیت سن کے، تو اس کی وجہ سے آپ بیان کرنا چھوڑ دیں گے یا آپ اپنا عقیدہ اس کے مطابق کر لیں گے۔ اور یہ عشق کے بھی نام پہ جو مرضی انہوں نے کیا ہوا ہے، تو میں ان کو پھر پھکی دیتا ہوں کہ یار یہ اکثر وہ بلکہ وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے مبلغین کہ یار دیکھو تم سے تو عیسائی بہتر ہیں، وہ تو اپنے نبی کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے جو پیغمبر تھے ان کو غیب کا علم نہیں تھا۔ مسلمان بھی نہیں کہتے، مسلمان صرف یہ کہتے ہیں آپ کو خدا کے لیے خود نہیں غیب جانتے تھے، اللہ کے بتانے پہ ہوتا تھا، اور جب بتاتا تھا جتنا بتاتا تھا، ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا سورۃ الرحمن کے سٹارٹ میں، یہ نہیں تھا، تو اس کو آپ توہین کو شمار کرتے ہیں۔ تو پھر میں ان کو یہ پھکی دیتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ عیسائی تو عشق رسول میں تم سے بھی آگے نکل گئے، انہوں نے کم از کم خدا تو بنایا ہے نا، یا خدا کا بیٹا تو بنایا ہے، تم بھی بناؤ۔ عشق رسول میں تو عیسائی مسلمانوں سے اوپر چلے گئے، لیکن ہم نہیں حرکت کر سکتے۔ ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں وہ ہیرا نامی جگہ میں گیا تھا عراق میں، وہاں پہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر رہ گئے، یا رسول اللہ عیسائیوں نے تو اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا یا خدا ہی کلیم کر دیا، ہم آپ کو سجدہ بھی نہ کریں تعظیمی؟ اور یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کو ہم سجدہ نہ کریں؟ یہی کہانیاں بناتے ہیں نا، جوڑتے ہیں نا اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے
جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کھولے جائیں. باقی تو لوگوں کو تو بری لگتی ہیں باتیں, مجھے پتا ہے قرآن کی دعوت لوگوں کو بری لگتی ہے, اس لیے آپ کو صدیوں سے بتایا گیا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. یہ اس کا ایکویلنٹ ورڈ تھا, کیونکہ جو کچھ انہوں نے بتایا تھا وہ اس کے بالکل خلاف. لیکن اگر آپ قرآن و سنت کو پڑھیں گے تو وقتی طور پہ آپ کو کوفت ہوگی. جس طرح ایک بندے کو جب پھوڑا پیپ زدہ ہو جاتا ہے نا, اس کو جب کٹ لگایا جاتا ہے نا, اس وقت اسے ایک تکلیف ضرور ہوتی ہے, لیکن جب اس کا زخم صاف ہو کے 1-1.5 ہفتے میں ریکوری شروع ہو جاتی ہے نا, پھر وہ کہتے ہیں یار میں نے تو اتنے مہینے تکلیف کاٹی اس کی وجہ سے. جس مزار سے گزرتا تھا جھک کے گزرتا تھا. ہاں جی, اگر میں وہ گاڑی کا ڈرائیور تھا تو جو مزار آتا تھا وہ تو 10 روپے دور سے ہی سڑک پہ پھینک کے جاتا تھا. اللہ کا شکر ہے توحید پہ آئے ہوں تو سکون ہو گیا, یہ پھوڑا جب سے ختم ہوا ہے, ایک اللہ کا ہو گیا ہوں. لیکن اس وقت چیرا لگتے ہوئے تو تکلیف ہوتی ہے, ہوگی, مجھے پتا ہے. مجھے کسی کے بابوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بابوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو نہیں لا رہا ہوتا, کتاب و سنت کو لے کے آ رہا ہوتا. اب چونکہ وہ ہے ہی اس کے مقابلے پہ ہے تو اب میں کیا کروں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اب اگر میں قرآن سے یہ آیت بیان کروں, سورہ الانعام کی آیت نمبر 15, جو سورہ یونس میں بھی موجود ہے, سورہ الزمر میں بھی, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اللہ اکبر. میرے بھائی, جب یہ میں آیت بیان کرتا ہوں اور اس کے مقابلے پہ آپ کے بزرگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے مریدوں کو نہ لے کے چلے جائیں, جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہو گیا وہ قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے بخشا جائے گا. اور میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں اس کو سپورٹیو, یہ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پھر اسے بریف کیا, صحیح مسلم کی حدیث, کہ جسے قیامت کے دن اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا, اس کا نسب, اس کی رشتہ داری اسے آگے نہیں لے کے جا سکے گی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ سیدہ فاطمہ کو ہمارے لیے کہا جا رہا تھا, وہ تو بخاری مسلم میں آیا جنتی عورتوں کی سردار ہیں, لیکن ان کو یہ بات کر کے امت کو بتائی جا رہی تھی کہ جب فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے اور اس کے بارے میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں, تو اب جب کبھی کوئی یہ کہے نا کہ جو میرے سلسلے میں بیعت ہو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا, میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اسے لے نہ جاؤں, تو آپ نے انجینئر صاحب کی بات غور سے سننی ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. جب حضرت فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیات اور احادیث موجود ہوں, اب پتہ چلا بابت شاہی نہیں کوئی نہیں تھا, مطلب کیا ہے, یعنی بابوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے مقابلے میں. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں سورۃ المائدہ میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی, اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے, یعنی وہ روٹی کے محتاج تھے. روٹی کا محتاج کون ہوتا ہے؟ جو مخلوق ہو. خالق روٹی کی محتاج ہستی ایسی نہیں کہ وہ محتاج ہو. تو اس پہ جب ہم یہ کہہ دیں کہ یار اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ, ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے, اور پھر ساتھ یہ بھی آیا کہ ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے, اور ساتھ ہی کہا یہ من دون اللہ ہیں, حالانکہ حزب اللہ ہیں, لیکن تم نے انہیں من دون اللہ بنا دیا اللہ کے مقابلے پر. یہ کہتے ہیں بتوں کے بارے میں من دون اللہ ہے, اور ہم تو پوجتے تو نہیں ہیں. بھئی پوجنا ایک الگ سے چیز ہے, اس کے ساتھ یہ ہے کہ نہ وہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. تو پھر ہم اس پہ کیوں نہ بولیں کہ اگر اولو العزم پیغمبر 5 جو سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى میں آئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ اور نوح علیہ السلام, یہ 5 اولو العزم پیغمبر, ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم, اور ان کی ماں صدیقہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو.
اور صدیق سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے انبیاء کے بعد، اولیاء کی سردار. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کھانے کے محتاج ہیں، اللہ کے مقابلے پہ اگر آپ انہیں کھڑا کریں گے تو وہ من دون اللہ ہیں، اور وہ دونوں آپ کے نفع اور نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں، تو بابت شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایبسولوٹلی جملہ نہیں بولا جاتا، ریلیٹیولی بولا جاتا ہے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اسامہ ابن زید کے بارے میں. وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران ایک کافر سے جب میں لڑ رہا تھا تو وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا کہ یہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن دل میں قلق تھا، گلٹ تھا. کچھ عرصے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اس طرح جنگ کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن پھر بھی میں نے اسے مار دیا. تو آپ نے فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو نے اسے کیوں مار دیا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. اس جملے کو حضور رپیٹ کرتے رہے جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. اور اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ دھل جاتا. اسامہ ابن زید نے جو اجتہاد کیا وہ بالکل درست تھا. ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ڈر کے پڑھا، لیکن ظاہر میں غلطی کے چانس تو ہیں، ہو سکتا ہے ڈر کے نہ پڑھا ہو. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایک کافر کو بھی رسول اللہ نے دیا جو آپ کو مسلمان علماء نہیں دیتے ہیں. جنید جمشید نے سامنے آ کے معافی مانگی، علماء نے کہا نہیں اندرونی مانگی. دیکھا آپ نے؟ تو اسامہ ابن زید کو جب حضور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، تو اسامہ کو تو آگے سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس امت کے بڑے سے بڑے ولی، غوث، قطب، ابدال، وہ اپنے مریدوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں، اور وہ پوری کائنات ان کے سامنے اس طرح ہوتی ہے جس طرح ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ. تو میں تو اولیاء اللہ کا سردار ہوں، اور میرے بارے میں آنے والے لوگ کہانیاں بھی کرائیں گے کہ کوئی ادنا صحابی بھی ہو، اسامہ تو بہت اعلیٰ صحابی ہے، ادنا صحابی بھی ہو، اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک گھوڑے کے نتھروں میں جو جا کے لگتی ہے اس کو بھی کوئی غوث، قطب، ابدال نہیں پہنچ سکتا. تو یا رسول اللہ جب غوث، قطب اور ابدال دل کا حال جان لیتے ہیں تو یا رسول اللہ میں نے واقعی دل چیر لیا تھا اور مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے. یہ کہا انہوں نے. تو پھر میں یہ اگر عرض کروں کہ اگر اسامہ ابن زید کسی کے دل کا حال نہیں جانتے تو بابت شاہی کوئی نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ اللہ کی سنت میں عمل ہو رہا ہے. ہر نشانی کے بعد وہ بات ریپیٹ اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کے دماغ میں گھس جائے.